تیسرا جو مراقبہ ہے وہ مراقبہ اقربیت ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تمہاری رگ جان سے زیادہ قریب بھی زیادہ قریب ہے۔ مراقبہ نوعیت کے بعد دور جا کر ایک دروازہ آتا ہے جہاں پر سرخ رنگ کے انوارات ہیں، اور یہاں پر لکھا ہوا کہ ہم تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہے۔ جب سالک کو یہ مراقبہ راسخ آ جاتا ہے تو اس کے لیے کسی عبادت کا چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں کھڑے ہو کر روح اس آیات مبارکہ کو دہراتی رہتی ہے اور انوارات کو جذب کرتی رہتی ہے تاکہ اقربیت باری تعالیٰ اس کے اندر رچ بس جائے۔ ہر حال میں فرض عبادت کو لازم کرتا ہے اور نفلی عبادات اگر تندرست ہو تو وہ بھی زیادہ کرتا رہتا ہے۔ اولیاء اللہ کا کہنا ہے کہ جو سالک 3 مراقبات پوری توجہ کے ساتھ کر لے، یہ تینوں اسے راسخ آ جائیں تو وہ یقیناً جنت میں جائے گا۔ اس کے بے شمار مراقبات ہیں۔ عموماً آج کے دور میں صوفیہ 3 مراقبات کرتے ہیں۔ اس کے بعد مراقبہ فنا فی اللہ اور مراقبہ فنا فی الرسول کرتے ہیں۔ فنا فی اللہ مراقبہ ہے کہ مسلمان اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کرتا، اور فنا فی الرسول جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کوئی کام نہ کرے۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں بیت تصوف وہ کر سکتا ہے جو کم از کم فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول کے مراقبات کروا سکے، یعنی شیخ کا زندہ ہونا لازم ہے۔ آگے مراقبات کی اتنی لمبی تفصیل ہے کہ انسان کی عمر نوح بھی مل جائے تو اگر انسان کو عمر نوح بھی مل جائے نا، مراقبات ختم نہیں ہوتے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جو شخص فنا فی اللہ فنا فی الرسول کے مراقبات نہیں کروا سکتا وہ راہزن ہے۔ ٹھیک ہے۔ غوث کے بعد بھی مناسب اولیاء ہے۔ غوث کے بعد بھی مناسب اولیاء ہے۔ غوث کے بعد بھی مناسب اولیاء ہے۔ غوث کے اوپر کا منصب فرد ہے، فرد کے اوپر کا منصب قیوم ہے، قیوم کے اوپر کا منصب قطب ہے، قطب وحدت ہے، قطب وحدت کے اوپر کا منصب صدیقیت ہے، منصب صدیقیت کے اوپر کا منصب عبدیت ہے۔ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو یہ منصب حاصل ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو بھی یہ منصب حاصل ہے۔ تو بہت سے اولیاء جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچ جاتے ہیں، لیکن جس نے لقب عبدیت پایا اس پوری کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جسے منصب عبدیت کا لقب ملا، یعنی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ
وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. کسی نبی نے ترک دنیا نہیں کی۔ یہود و نصارہ میں رہبانیت ہے۔ کچھ مسلمان کے اولیاء اللہ بھی جنگلوں میں چلے جاتے تھے اللہ اللہ کرنے کے لیے، لیکن یہ ان کی ذاتی کمزوری ہے۔ اصل ولایت یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق میں رہ کر اپنی اچھی سیرت اور کردار سے تبلیغ کی جائے۔ زبان کے الفاظ کی بجائے سیرت کردار سے جو اعمال لوگوں کو ظاہر کیے جائے تو اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، وہ خالص دین کی طرف آ جاتے ہیں۔ اچھے اولیاء اللہ رہبانیت نہیں اختیار کرتے، بلکہ اللہ کی مخلوق میں رہ کر عام انسانوں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں، جو اپنے عمل اور کردار سے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں۔